بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن تمام لوگ محشر کے میدان میں اتنی دیر تک کھڑے کیسے رہ سکتے ہیں؟ جیسا کہ عام طور پر معلوم ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ قیامت کا دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ دن خفیف کر دیا جائے گا یا اتنا آسان بنا دیا جائے گا جتنا کہ ایک مومن نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابو سعید خدری کو جو جواب دیا، اس کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ مدثر میں فرمایا گیا جب سور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لے کر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور بے ختنہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر قابل ستر عزا کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس روز ہر شخص پر ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ قیامت ایک خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن میں زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے انسان، وہ ان سب کو باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتیں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر باغ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر گرد اور غبار اور رنگ برنگے دنے ہوئے اون کی مانند اڑتے پھریں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور قیامت کی سختی سے آسمان پھٹتا جا رہا ہوگا، اور قیامت کا جو وعدہ ہے اللہ کا وہ پورا ہو کر رہے گا، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور اس روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے۔ یہ سب تدبیریں اسے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے دوزخ کی یاد آئی، اس نے مجھے رلایا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ پہلا مقام میزان پر، جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے اس کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ دوسرا مقام اعمال نامہ ملنے کے وقت، جب کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والا کہہ اٹھے گا اوہ میرا اعمال نامہ پڑھو، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ تیسرا مقام اور صراط مستقیم پر، یعنی پل صراط پر، کہ جب وہ جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔
یعنی اس وقت خوف اور ہیبت کے مارے ذلت اور ندامت کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہوئے ہوں گے، اور تمام اگلے پچھلے قبروں سے نکل کر ٹڈی دل کی طرح پھیل پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضری دینے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فرشتے ان کو جلدی جلدی دھکیل کر میدان حشر میں لے جائیں گے۔ میدان حشر کی طرف جو سفر ہوگا قبر سے نکل کر میدان حشر تک جانے کا، وہ اپنے اعمال نامے کے حساب کے مطابق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی لوگ پیدل چل رہے ہوں گے اور کئی لوگ منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ کے بل کوئی کیسے چل سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ، جس طرح اللہ تعالیٰ پیروں سے چلنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن لوگ منہ کے بل چل رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن کئی لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے اور وہ کھاتے پیتے آرام سے جاتے ہوں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ یہ راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد زمین کی ایک منقطع مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا، تمام لوگ اپنے مال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کی کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہنے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، یہ حالت یہ ہوگی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا، وہ منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ قیامت والے دن جو پسینہ آئے گا وہ بدبودار ہوگا، وہ عذاب کی ایک حدت ہے، وہ جو نیک اور برے اعمال کے حساب سے آئے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات مر جائے گی، جنات، انسان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی مار دے گا، اللہ اکیلا رہ جائے گا۔ جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا تخت اٹھایا ہوا ہے وہ بھی مر جائیں گے، اللہ کی ذات اکیلی رہ جائے گی۔ پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرے گا اور پھر سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، فرشتے قطار اندر قطار حاضر ہو جائیں گے، اللہ کا عرش لایا جائے گا، اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹائیں گے۔ تو جو مسلمان دنیا میں نماز پڑھتے ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ سجدے میں گر پڑیں گے، اور اس کے علاوہ باقی کے انسان بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی کمر تختہ کر دی جائے گی۔ اور جو قیامت والے دن بھی دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وہ نیک لوگوں کو ہی ہوگا، اور باقی کے جو برے لوگ ہیں گناہ گار، ان میں تو پردہ حال ہوگا۔ اس کے بعد میزان لگایا جائے گا۔ میزان سے پہلے ایک کام ہوگا جس کی طرف قرآن مجید سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مجرموں کو چہرے سے پہچان لوں گا، سر کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ لوں گا اور جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو کافر لوگ ہوں گے وہ سیدھے سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ سیدھے سیدھے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔
بعد میں لوگ رہ جائیں گے درمیانے، ان کا پھر حساب ہوگا، میزان پر بھی حساب ہوگا۔ جیسے قرآن کہتا ہے جن کا حساب سیدھے ہاتھ میں دے دیا وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جن کا حساب الٹے ہاتھ میں دے دیا وہ بد نصیب ہیں، ان کے لیے جہنم تیار ہے، اور جہنم کے اوپر جنت کا راستہ پل صراط بنا دیا جائے گا، اور ان پر قرآن کہتا ہے وہی گزریں گے جن کے ہم روشنی عطا کریں گے ان کے اعمال کی، جو ان کے سینے سے نکلے گی اور ان کے سیدھی سائڈ پر ہوگی، ان کے ساتھ ساتھ آگے آگے چلے گی، اور اس روشنی میں وہ دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر کسی کے اعمال کی تھوڑی سی بھی روشنی ہوگی وہ دیکھتا دیکھتا گزر جائے گا۔ باقی جو گناہ گار ہوں گے وہ پل صراط سے نیچے گر جائیں گے، کوئی شروع میں ہی گر جائے گا، کوئی آدھے راستے میں جا کر گر جائے گا، کوئی آخر تک ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ پار کرنے والا ہی ہوگا اور جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کن کن جگہ پر قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے؟ قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے، سورۃ حج۔ اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے، سورۃ القاریہ۔ وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا، سورۃ قمر۔ ہر طرف مصیبت چھا جائے گی، سورۃ النازعات۔ اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا، سورۃ النساء۔ بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا، سورۃ ابراہیم۔ اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی، سورۃ القائمہ۔ اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی، سورۃ النور۔ کلیجہ منہ کو آ جائیں گے، سورۃ الغافر۔ وہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا، سورۃ النساء۔ وہ دن بچوں کو بوڑھا کرے گا، سورۃ المزمل۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا، سورۃ الشعوری۔ سورۃ الحج۔ اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا، سورۃ القائمہ۔ اس دن کسی کا مکر و فریب کسی کام نہیں آئے گا، سورۃ الطور۔ اس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، سورۃ اللقمان۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، سورۃ الکہف۔ آسمان لرز اٹھے گا، سورۃ الطور۔ آسمان پھٹ جائے گا، سورۃ المزمل۔ آسمان دروازے دروازے ہو جائیں گے، سورۃ النبا۔ آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا، سورۃ الرحمن۔ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، سورۃ التکاویر۔ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، سورۃ المعارج۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورۃ التکاویر۔ چاند گہنا دیا جائے گا، سورۃ القیامہ۔ سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، سورۃ القائمہ۔ ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، سورۃ المرسلات۔ زمین زور سے ہلا دی جائے گی، سورۃ الواقعہ۔ زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، سورۃ المزمل۔ زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، سورۃ الحاقہ۔ زمین اپنے اندر کے سب باہر نکال پھینکے گی، سورۃ الانشقاق۔ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، سورۃ الابراہیم۔ زمین پھلا کر برابر کر دی جائے گی، سورۃ الطٰہٰ۔ پہاڑ دنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، سورۃ القاہرہ۔ پہاڑ غبار ہو جائیں گے، سورۃ الواقعہ۔ سمندر بھڑک اٹھیں گے، سورۃ التکاویر۔ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، سورۃ الانفطار۔ اس دن سور پھونکا جائے گا، سورۃ المدثر۔ سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی، سورۃ الصاد۔ اس کی آواز سے زمین اور آسمان میں موجود تمام مخلوق گھبرا جائے گی، سورۃ النمل۔ سور کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی، سورۃ العبس۔ سور کی آواز کی شدت سے زمین اور آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، سورۃ الزمر۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، پس اللہ کی ذات باقی رہے گی، سورۃ الرحمن۔ لوگ نامعلوم عرصے تک بے ہوش پڑے رہیں گے، صحیح بخاری۔ دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا، سورۃ الکہف۔ ایک ہی ڈانٹ سے سب کو اٹھایا جائے گا، سورۃ الصفات۔ سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سورۃ الیاسین۔ اس دن اولین و آخرین کو اکٹھا کیا جائے گا، سورۃ الواقعہ۔
کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ سورۃ الکہف، جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ سورۃ التکویر، لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے۔ سورۃ النبا، لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سورۃ یاسین، مجرموں کی آنکھیں شدت سے نیلی ہو رہی ہوں گی۔ سورۃ الطٰہٰ، اس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور انہیں اپنی دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ جابر لوگ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے۔ پھر زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے جابر لوگ؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔